السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انتہائی فضیلتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے عزت، عظمت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک ماہ رجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے مہینے کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان مبارک نصیب فرما۔ ائمہ صالحین کے ارشادات میں سے ہے کہ بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، ماہ شعبان المعظم عبادات کے استعمال کا اور رمضان المبارک کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا تو وہ اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ رجب کا مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے اور اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام دیکھتا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں سال درخت کی مثل ہے، رجب کا مہینہ درخت کی ہریالی کے دن ہے، شعبان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہے اور رمضان میں اس کے کاٹنے کے دن ہے، اور اس کو کاٹنے والے مومن ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر دیا ہو، اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں توبہ کے ذریعے اس سیاہی کو سفیدی میں بدل دے، اور جس نے سرکشی میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو وہ اس ماہ کو اپنی بقیہ عمر کے لیے غنیمت سمجھے۔ ماہ رجب کی ان تمام فضیلتوں اور برکتوں کے علاوہ اس مہینے کی ایک ایسی فضیلت بھی ہے جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ واقعہ معراج انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں مختصر اور جامع طور پر بیان کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام احباب سے ضرور شیئر کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مکرم کی تعظیم کرنے اور پوری زندگی میں اعمال صالحہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔